تشریف لائے علامہ لیاقت زیائی صاحب، پروفیسر کیسر قریشی صاحب، پیر سید فیصل شاہ صاحب۔ اب میں اگلے مہمان معروف عالم دین، ممبر قومی اقلیتی کمیشن اور صدر جماعت اہل حرم پاکستان، معروف عالم دین قاری علامہ گلزار احمد نعیمی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الحمد حقہ کما یستحق، الحمدللہ بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الافطار، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المضارعین لهم فی الصفات والأعمال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہمارے عہد کے دو عظیم خطیب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، برادر مکرم جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور فخر السادات سید امتیاز شراب صاحب عاصمی، محترم برادر جناب پیر ظہیر عباس صاحب قادری اور مفتی محمد اسلم زائی صاحب، علامہ اشتیاق میر صاحب اور دیگر علماء کرام جو اس محفل میں تشریف فرما ہیں، برادر ایڈوکیٹ صاحب، منہاج القرآن کے جتنے بھی یہاں پہ قائدین تشریف فرما ہیں اور دیگر جو احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں اب احباب کی خدمت میں چند منٹ کے لیے اپنی گزارشات عرض کروں گا۔ مجھے جب احباب تشریف لے گئے میرے پاس دعوت کے لیے تو بڑی خوشی اور ایک بہت ہی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ جامعہ رضویہ کے فاضلین اور منہاج القرآن کے دوست اکٹھے جو ہے وہ تشریف لائے میرے پاس، اور یہ بہت ہی گڈ جسچر تھا میرے لیے اور بہت خوش ہوا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اتحاد و وحدت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مضبوط فرمائے اور اس کو قائم دائم رکھے۔ دوسری خوشگوار حیرت مجھے یہ ہوئی کہ یہاں پر مسجد میں انتظامیہ کمیٹی کے زیر اہتمام ایک عالم دین جس نے اپنی بہترین عمر کے 25 سال گزارے اور اس دوران انہوں نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا اور مسجد کی بھی خدمت کی، بے شمار مسائل کا ان 25 سالوں میں سامنا ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ بہت سارے مسائل آتے ہیں لیکن 25 سالوں میں انہوں نے بہت خوبصورت علم حاصل کیا اور ایک بہت ہی کمپیٹنٹ شخصیت کے طور پر
سامنے ہیں تو یہ کچھ معمولی کام نہیں ہے۔ کسی نے کہا نا کہ آسمان سے پوچھ کہ یہ تن کو تاب ہلال، آسمان سے پوچھ کہ یہ تن کو تاب ہلال، ان مراحل سے گزرتا ہے قمر ہونے تک، ان مراحل سے گزرتا ہے قمر ہونے تک۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہم چونکہ خود سب احباب علماء کرام ان مراحل سے گزرے ہیں اور مشکلات نہیں بے شمار مشکلات برداشت کی ہیں، اور پھر اپنے دین کے مشن کو نہیں چھوڑا اور ایک اچھا سٹینڈرڈ مینٹین کیا۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ میں جسٹ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ احباب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام بہت مشکلات کا سامنا کر کے آپ کی مسجدوں کی اور آپ کے مذہبی اداروں کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ان مساجد میں بھی بے شمار مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت ہی عظیم لوگ ہیں وہ، اور بہت ہی عظیم کمیٹیاں ہیں وہ، بہت ہی عظیم نمازی ہیں وہ، جو اپنے ائمہ و خطباء کی خدمت کرتے ہیں، ان کو مساجد میں فری ہینڈ دیتے ہیں کام کرنے کے لیے، مسجدوں کو بھی خوبصورت بناتے ہیں، اپنے خطباء کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً ان 25 سالوں میں اگر مولانا صاحب پر آپ قدغن لگاتے کہ اب آپ نے 24 آور یہاں پہ رہنا ہے، آپ باہر نہیں نکل سکتے کہ آپ ہمارے ملازم ہیں، ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، تو آج کا تن یہی ہیرا جو ہے اساتید کبھی بھی تراش نہ سکتے اس کو۔ یہ شخص عالم دین نہ کہلا سکتا، وہی آپ کی نمازیں پڑھاتا اور پھر جو اس کو علم ہوتا وہ اس کے مطابق تقریر بھی کرتا۔ پھر آپ سب گلا کرتے کہ ہمارے خطیب صاحب جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہمیں ایٹماسفیئر کریٹ کرنا چاہیے، نہ صرف خطیبوں کے لیے بلکہ مؤذنین کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے لیے ایک فضا بنانی چاہیے اور ان کی مالی امداد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے ان مسائل کو حل کر کے علم حاصل کریں اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بہترین اور خوبصورت علم اور تربیت سے نوازیں۔ دیکھیے علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم جب اسکول پڑھ جاتے ہیں، ساتھ سکولنگ ہماری ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں نکل جائیں، ہم مدرسے میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسجد میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب گریجویشن ہم حاصل کر لیتے ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان مسجدوں کے اور ان مدرسوں کے فیض کو بھول کر پھر ہم کوشش کرتے ہیں میں 17 گریڈ میں چلا جاؤں۔ تو میں داد دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا، اس مسجد کی خدمت کی ہے۔ اے علماء کرام، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سروئے زمین پر ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی محافظت کی جاتی ہے، کوئی صدر ہاؤس کے سامنے چوکیدار کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا ہے، اس کی آبادکاری کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، وگرنہ اگر انتخاب نہ فرماتا تو ہم کہاں ان مسجدوں میں اللہ کے گھروں میں جو ہے خدمت کے لائق ہوتے۔ اس وجہ سے انتظامیہ کو اور جو خطباء مؤذنین ہیں ان کو ایک دوسرے سے باہمی کوآپریشن کرنا چاہیے تاکہ ان اداروں کی افادیت اور بڑھ سکے اور ان اداروں میں جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی ہم پراپر طریقے سے جو ہے وہ تربیت کر سکیں۔ آج اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں۔ آج بے خدا تہذیب کو اس پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے بغیر لوگ ہماری جنریشن کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ساری چیزیں کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ کوئی نہیں ہے۔
یورپ میں اور امریکہ میں اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو بے دین لوگ تھے ان کے اندر یہ چیز انجیکٹ کی گئی ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے سارا ہوتا ہے، خدا کوئی بھی نہیں ہے، بے خدا تہذیب کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور اللہ کو انسان کی زندگی سے نکالا جا رہا ہے۔ آج اپنے اداروں کو مضبوط کریں، ان کا فوکس ہے ہماری جنریشن پر، ان کا فوکس ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو بے خدا تہذیب کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ان اداروں کو، مسجدوں کو مضبوط کریں، جو پڑھے لکھے ائمہ کرام ہیں ان کو مضبوط کریں تاکہ آپ کی آنے والی جو نسل ہے وہ لادین اور بے دین نہ ہو سکے۔ رسول اللہ کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ خدا کو نگیٹ کیا جائے، معاذ اللہ، اس دنیا سے، اس پورے سسٹم سے نگیٹ کیا جائے، تاکہ یہ ایک مضبوط پیغام ہے جو شخصیت ہے۔ دیکھیں شخصیت کا پیغام بہت ہی سالڈ ہوتا ہے، جتنی شخصیت سالڈ ہوتی ہے اتنا اس کا پیغام سالڈ ہوتا ہے۔ ایک آپ اپنے امام کو جو ہے وہ ملازم سمجھیں، اس کا پیغام ایک ہوگا، ایک اس کو اپنا سربراہ سمجھیں، یہ پیغام الگ ہوگا، اس کا اثر آپ پر بھی ہوگا، دیکھنے والوں پر بھی ہوگا اور آپ کی نسلوں پر بھی ہوگا۔ اس وجہ سے یہ ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے کہ ابھی تک یہ ادارے موجود ہیں، ابھی تک یہ ادارے موجود ہیں اور ان اداروں کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ آج پاکستان کے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سود کا نظام ہے آج کرنٹ ایشوز میں آتا ہے، علماء کرام سے میں گزارش کروں گا اس پر جو ہے باقاعدہ اسٹڈی کر کے جو ہے وہ اپنے خطبات میں دیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ دیگر مسالک کے لوگوں نے باقاعدہ پٹیشنز دائر کیے فیڈرل شریعت کورٹ میں، لیکن ہماری طرف سے کوئی نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آج ہم میجورٹی میں ہیں اس ملک میں، ہمیں اس بیراسود بینکاری کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے اور اپنے خطبات میں اس کو باقاعدہ حصہ بنانا چاہیے، اس پر لیکچر دینے چاہیے اور مساجد میں لوگوں کو بلا کر جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے اور حکومت کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے بیراسود بینکاری چاہتے ہیں، اس ملک میں سود سے پاک نظامی معیشت چاہتے ہیں۔ ہمیں اس پر ہم تمام علماء کرام ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہ دائرے کار کے کام ہیں، ان کو ہمیں جو ہے وہ نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری پیغام آپ احباب کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی امن اور سکون کے لیے بے بہا کام کیا اور تمام انسانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، حتیٰ کہ آپ جانتے تھے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب کبھی بھی رسول اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں پیغام دیا، تعالوا الی کلمۃ نرمى بنانا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ تو اس نعرہ تکبیر، تو ہمیں پوری دنیا میں امن اور سکون کے لیے اتحاد و وحدت کے پیغام کو جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پیغام کو پھیلانے کے لیے ہمیں عملی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے پر ہم کفر کے فتوے جو لگا چکے ہیں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ہمارا ملک تباہ و برباد ہوا، ہمارے ادارے تباہ و برباد ہوئے۔ اس وجہ سے میں تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ اس پر بھی فوکس کریں کہ اتحاد امت کے حوالے سے بھی ہمارا کام ضروری طور پر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ حلقہ یاراں تو گریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد مومن، وما علینا الا البلاغ۔